ولا بد للصياد من صحبته كلب من. ارے او بےسری آواز والے آدمی، یہ مت بھولو کہ ہم اس وقت مدائن کے قریب ہیں. مدائن اور اس کے دیہات مختار کے ہاتھ پاؤں چومنے والے طرفداروں سے بھرے ہوئے ہیں. اتنی ٹیں مت کرو کہ مختار کے آدمی ہمارا سراغ لگا لے. مجھے تو حیرت ہے کہ تم جو عقل و ہوش کے شہنشاہ ہو، آخر کیسے اتنی بڑی غلطی کر لی تم نے؟ مدائن میں مختار صرف منہ کھولے تو کروڑوں جانثار اس کے آگے سر جھکا لیتے ہیں، جن میں سے ایک کیان ایرانی ہے. اور تم ہو بچھو کے گھر میں بیٹھ کر رستم سے وعدہ کر بیٹھے. تمہیں کوئی اس سے بہتر جگہ معلوم تھی؟ کیوں نہیں؟ اگر ہم بصرہ کی طرف جاتے تو ہمیں کسی چیز کا بھی خطرہ نہ ہوتا. صحیح. تو جناب شیخ نے بصرہ کا ارادہ بنا رکھا ہے. جا سکتے ہو، راستہ کھلا ہے تمہارے لیے. ناک کی سیدھ میں چلتے جاؤ، بصرہ پہنچ جاؤ گے. کیا میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں جو تمہیں برا لگ رہا ہے؟ مدائن کا مطلب ایران، اور ایرانی قوم بھی میری اور تمہارے خون کی پیاسی ہے. تم نے کیا سوچ کر اس ویرانے میں رکنے کا ذہن بنا لیا؟ ابن اشعث، مان لیا کہ میں احمق تھا کہ یہاں آیا. اب جان چھوڑ دو. میرا قصور ہے کہ کوفے سے بھاگنے کا راستہ تم لوگوں کو دکھایا. لعنت ہے مجھ پر. فرار کوفہ سے تمہاری کیا مراد ہے؟ آج سے ہم تو انسانوں کی فہرست میں شامل نہیں رہے، دمبوں کے ریوڑ میں شمار ہوتے ہیں. کیا تم بعد میں دوبارہ کوفے میں رہنے کا سوچ بھی سکتے ہو، وہ بھی کوفے کے بعد کا بتنگڑ بنانے والے لوگوں میں؟ ہم تو اتنے ذلیل و رسوا ہو چکے ہیں کہ اب ہمیں تابد کہیں اور رہنا پڑے گا. کسے معلوم کہ ہم کوفے سے کس حال میں نکلے ہیں سوائے ہمارے خود کے. اگر تمہارے غلام رستم کو پتہ چل جائے جو پتہ چل چکا ہے، سارے جہاں کو بتانے کے لیے کافی ہے. تو تم دمبے کی کھال نہ پہنتے عزت مآب. کسی نے زبردستی تو نہیں کی تھی. میں نے اپنی ترکیب بتائی تو تم کتنے کھلکھلا گئے تھے خوشی سے. تمہیں ترکیب پسند نہیں آئی تھی کیا؟ یہ بحث مباحثے کس بات کو حل کر سکتے ہیں؟ اندر کے ارادے کھل کر سامنے آ رہے ہیں ابن زبابی. شیخ کوئی بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ الگ ہو کر بصرے کو نکل جائیں. اس کے لیے ہزار دلیلیں سنا رہے ہیں. تم کیا گھور رہے ہو گدھے؟ میں تمہارے دماغ کے بارے میں سوچ رہا ہوں شمر. تمہارا سر بہت تگڑا ہے یار. اسے پکا کر ایک فوج کو ولیمہ کھلایا جا سکتا ہے. سنان چپ ہو جاؤ. میں پہلے ہی بہت غصے میں ہوں. اتنے اداس کیوں پگلے؟ اس کڑے وقت میں ہمارا ایک ساتھ رہنا ہماری تقدیر کے ڈور کاٹ دے گا. آخر ایک ساتھ رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب تک ہم انسانوں کی فہرست میں تھے اور قدم سے قدم ملا کر چلتے تھے، جب یہ سب ٹھیک تھا. آج ہم دمبے ہیں اور بھیڑیے کے خوف سے آوارہ وطن ہیں. کم از کم میں تو اب ان چیزوں کا حوصلہ نہیں رکھتا. آل امیہ سے بھی ٹھکرایا جا چکا ہوں اور اس دمبوں والی زندگی سے بھی تنگ آ گیا ہوں. ابن اشعث، آج پھر ہم کیا غافل رہے ہیں کہ تم نے اس بیوقوف کے دماغ کو گھما دیا. اتفاق سے کہانی بالکل الٹ ہے. میں نے شیخ صاحب کو سیدھی راہ کی ہدایت دی ہے. تم مانو یا نہ مانو، بنو امیہ کی بازی ختم ہو چکی ہے. مر گئی وہ حکومت. ہم نے تو ان کی فاتحہ ابھی سے پڑھ دی ہے. اب آل زبیر کے دھوکے بازوں کی باری ہے. جاؤ، مگر یہ جان لو کہ آل زبیر بنی امیہ کی طرح بندر سے کھیلنے والے نہیں ہیں جو تم جیسے کے ساتھ ساز باز رکھیں. ان کی شریعت میں بندر کتے کی طرح ہے جس کی سانس بھی نجس ہے. انسانوں کی فہرست میں تو اب ہم رہ ہی نہیں ہیں. چند دنوں کے لیے اونٹ بن جائیں گے اور آل زبیر کو لوٹیں گے. خدا حافظ تگڑے سر والے. میں تمہاری ان خوفناک آنکھوں کو بہت یاد کروں گا. شمر، میری مانو تو اس فتنہ خیز علاقے سے جلد از جلد نکل جاؤ، چاہے اپنے خزانے اور رستم کے بغیر ہی کیوں نہ ہو. کیا ضروری ہے کہ ہم رستم کے آنے تک انتظار کریں؟
میرا سب کچھ ہی اس کے پاس ہے. بغیر سونے کے سکوں کے شام کیسے چلے جائیں؟ آپ کا اس میں شریف کیا تھا بھائی؟ تم کتنے احمق ہو بھائی. کم سے کم 100 بار تو پوچھ چکے ہو یہ سوال. ایک چیز دماغ میں بٹھا لو بھائی. ارے بھائی، ایک فقیر و نادار غلام کے ہوش و حواس کہاں ہوں گے؟ تم اتنے بھلکڑ ہو تو پھر تمہیں یہ کیسے یاد ہے کہ تم نے شمر سے کب اور کہاں ملنے کا وعدہ کیا ہے؟ ارے بھیا، اگر مجھ جیسا کوئی بدبخت آدمی اپنے آقا کے حکم کو بھلا دے تو اسے اپنا آخری کلمہ پڑھ لینا چاہیے. ایک دن شیو نے اس بھولنے کی عادت کی وجہ سے میرے پاؤں میں گھوڑے کی نال ٹھوک دی تھی بھائی. ان کیلوں کے نشان اب تک باقی ہیں. اس دن کے بعد سے میں اپنا نام تو بھول سکتا ہوں مگر شمر کی باتیں ہرگز نہیں. میرا نام ضربی ہے بھائی. ضربی. اے میرے کان، ضربی کا نام اب مت بھولنا. ضربی بھائی، چلو ہم سوار ہو کر چلتے ہیں تاکہ راستہ جلدی کٹ جائے. تم اپنے گدھے پر سوار رہو، میں اسی طرح تمہارے ساتھ چلتا رہوں گا میرے بھائی. یہ سواری نہیں ہے بے وقوف. جب ہم خاموش رہیں گے تو ہمیں اپنے قدم گننے پڑیں گے، لیکن باتیں کرنے سے سفر آسان اور چھوٹا ہو جاتا ہے. ہاں یہ تو ہے، باتیں کرنے سے لمبا سفر آسان ہو جاتا ہے، لیکن اگر تم نے کوئی چالاکی اور مکاری کرنی چاہیے تو مجھے غصہ آ جائے گا. ہاں، جب دل اداس نہ ہو تو زبان بھی غلط سلط باتیں نہیں کرتی. بھائی جان، مختار آپ کو تھپڑ مارتا تھا کیا؟ ہرگز نہیں. تھپڑ مارنا تو گدھے کے لیے ہوتا ہے، سمجھدار آدمی کے لیے تو ہرگز نہیں. بھائی خربی، کیا میں گدھے کی شکل کا ہوں؟ خربی کس گدھے کا نام ہے؟ معافی چاہتا ہوں، آپ کا اس میں شریف خربی نہیں تھا. کیا تم واقعی الو ہو یا جان بوجھ کے بنتے ہو؟ ضربی کہاں، خربی کہاں؟ میں ضربی ہوں بھائی صاحب. ضربی. اے بہرے کانو، اب نام مت بھولنا. یہ تم دہی روٹی کھا رہے ہو یا کوئی مزیدار حلوہ؟ خدا کا شکر ہے، بیابان میں پھٹی ہوئی چپل بھی چلنے کے لیے نعمت ہے. خوش نصیب ہو کہ ابھی بھی کچھ کھانے کو جی چاہتا ہے. مزے لے لے کر کھاتے ہو تو آدمی کا دل للچاتا ہے. بسم اللہ. میں تو ترس گیا ہوں کسی بکرے کی ران کھانے کے لیے. دیہاتیوں کا ڈر خوف نہ ہوتا تو خوب جلا کے بھون کے کھاتے. دیہاتیوں کا خوف تو ایک الگ بات ہے، لیکن کیا مجھے ذبح کر کے بھونتے؟ یہاں بکرے کہاں ہیں؟ یہ بھیڑ بکریوں کا جنگل ہے اور بکریوں کے ریوڑ یہاں بہت سے ہیں. اس بیابان میں جتنا چاہو ڈھونڈ لو، ٹڈے ہی ملیں گے یا پھر خرگوش. لیکن وہ خرگوش ہیں جن کا کھانا حرام ہے. تمہیں کیسے معلوم کہ یہاں کے خرگوش حرام والے ہیں؟ ان کے قدموں کے نشان سے. حلال خرگوش کے سم دمبے کے سم کی طرح ہوتے ہیں اور حرام خرگوش کے گھوڑے کی سم کی طرح ہوتے ہیں. زبردست، مجھے یہ ایسا معلوم نہیں تھا. مختار کیسا مالک ہے جو اپنے غلام کو تھپڑ بھی نہیں مارتا؟ اگر غلام فرما بردار ہو تو مالک کو کیا ضرورت ہے اسے تھپڑ مارنے کی؟ وہ بھی مختار جیسا مسلمان اور رحم دل مالک. مجھے چھینک بھی آ جائے تو مختار پریشان ہو جاتا ہے. میں نے نہ جانے کتنی دفعہ اسے تنگ کیا ہے اور بدتمیزی کر دی، مگر وہ صرف مسکرایا ہے. خوش نصیب ہو تم بھائی ضربی خوش نصیب ہو تم بھائی ضربی. تھپڑ کھانا تو میری روز کی عادت ہے. جس دن بھی تھپڑ نہ کھاؤں بھائی تو وہ دن بالکل ہی ادھورا ہے. شمر بھی اگر مجھے دیکھے اور تھپڑ نہ مارے تو گویا اس کی نماز قضا ہو جاتی. شمر نماز بھی پڑھتا ہے کیا؟ توبہ، بے نماز تو خدا کا دشمن ہوتا ہے بھائی. شمر ملعون ضرور ہے مگر اس کی نماز روزہ پورے ہیں. کیا فائدہ ہے ایسی نماز کا؟ ایک نمازی کبھی ظالم و سفاک نہیں بنتا میرے بھائی. ہاں، میں بھی حیران ہوں کیونکہ میں اس کی نماز کو بھی دیکھ چکا ہوں اور اس کے ظلم کو بھی. خدا اس کے ظلم کا بدلہ اس کو ضرور دے. اس کا بدلہ ضرور ملے گا اگر تم مدد کرو اور بےمانی نہ دکھاؤ تو شمر اپنے ناپاک اعمال کی سزا ضرور کاٹے گا. تمہاری عاقبت بھی اچھی ہو جائے گی.
تمہیں یاد ہے نا کہ مختار نے تمہیں آزاد کر کے تمہارے جرم کو معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے، بشرطے تم شمر کو حوالے کر دو۔ تمہاری داڑھی کی قسم بھائی، میں دعا کر رہا ہوں کہ مختار کی مدد کر سکوں تاکہ وہ شمر منحوس کا سر قلم کر دے۔ اس لیے نہیں کہ وہ مجھے معاف کر دے اور آزاد کر دے، اس لیے نہیں، شمر کا مجھے اور میری قوم کو گالی بکنا میرے لیے لا علاج مرض بن چکا ہے۔ وہ میرا گلا گھونٹ دینا چاہتا ہے۔ سوچتا ہوں کہ عجموں نے شمر کا کیا بگاڑا ہے آخر؟ عجموں کے نام و نمود سے وہ بیزار ہے۔ سچ سچ بتاؤ، کیا میں رستم جیسا ہوں؟ کیا یہ جانور رخش کی شکل کا ہے؟ اب تم دیکھو ہم ایرانیوں سے کیسا بغض رکھتا ہے، ہمارا اور ہماری قوم کا مذاق اڑا کے خوش ہوتا ہے۔ بالکل اس کے برخلاف مختار سنت پیغمبر کے مطابق عرب اور عجم کو ایک نگاہ سے دیکھتا ہے۔ قربان جاؤں مختار کے غیرت مندانہ موقف پر۔ بھائی غربی، مختار اپنے غلاموں کی شادی کراتا ہے کیا؟ بکواس بند کرو، تم ہو کس مٹی کے؟ ہاں تمہیں اچھا لگے گا میں تمہیں رستم کے بجائے مستم پستم کہہ کے پکاروں؟ بابا میرا نام ضربی ہے، تمہاری منوس زبان اگر میرا نام لے نہیں سکتی تو مت لو نام، مجھے صرف بھائی کہہ کے پکارو۔ ضربی کیا بکواس ہے؟ اے زبان، غلط بات کیوں کر رہی ہو؟ تمہارا نقصان ہوگا۔ اے رستم، کتنے ذلیل ہو تم، کتنے احمق ہو، کتنے نافہم ہو، ارے کتنے رکو بھلکڑے ہو تم۔ رکو، کیا کر رہے ہو؟ یہ کیا ہو گیا بھائی؟ اپنے آپ کو کیوں پیٹ رہے ہو؟ میں جب تک تھپڑ نہ کھاؤں مجھے تمہارا نام یاد نہیں ہوگا۔ مجھے مارو نہ بھائی، تمہیں قسم ہے مجھے تھپڑ مارو تاکہ میں تمہارا نام نہ بھولوں۔ خدا کی لعنت اور شرم کے سیاہ دل پر، اس حیوان نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ کوئی بات نہیں میرے بھائی، جو تمہارا دل چاہے اس نام سے پکارو مجھے۔ تمہیں غصہ آ جاتا ہے تو میں ڈر جاتا ہوں۔ وعدہ کرتا ہوں اب غصہ نہیں کروں گا۔ شمر کے ساتھ وہ کریں گے کہ وہ یاد رکھے گا۔ اگر تم نے شمر کو مختار کے حوالے کر دیا تو میں خود آسین چڑھا لوں گا اور تمہاری شادی کرا دوں گا۔ کھاؤ قسم۔ ہاں قسم کھاتا ہوں۔ بھائی خدا تمہیں کوئی غم نہ دے، آؤ میرے گدھے پر سوار بنو۔ شمر، تمہیں نہیں لگتا کہ ابن زبیر ابن زیاد سے بہتر ہوگا؟ تم چاہتے ہو جس طرح سے بھی دیکھ لو، پھر بھی ابن زیاد برتر ہے۔ وہ ہم جیسے لوگوں کی خوب قدر کرتا ہے۔ یہ مت بھولو کہ اس نے عمر صاحب کے ساتھ کیا کیا۔ اس کا مطلب پورا ہوتے ہی سارے وعدے توڑ دیے اس نے۔ تہمت مت لگاؤ بندہ خدا، عمر اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے نامراد ہوا ہے۔ اول یہ وعدہ حکومت رے یزید نے عمر کو دیا تھا، نہ کہ ابن زیاد نے۔ دوسرے یہ کہ عمر سعد کو جو کرنے کا حکم دیا تھا اس نے وہ تو کیا ہی نہیں۔ اس نے اتنی سستی دکھائی کہ بالآخر ابن زیاد کو میرا دامن تھامنا پڑا۔ تمہارا مطلب ہے عمر خواہ رونا دھونا کر رہا تھا؟ ہاں بالکل، جو کام کیا ہی نہیں اس کا معاوضہ مانگنا ناانصافی ہے، ناجائز ہے۔ اگر رے کی حکومت کربلا کے فاتح ہی کو دینی تھی تو مجھے دینی چاہیے تھی۔ یہ بھی ایک دعویٰ ہے۔ تم ہی بتاؤ کہ میرا دعویٰ غلط ہے؟ ہاں ویسے کربلا میں تم نے سب سے نمایاں کام کیا ہے۔ تمہیں افسوس نہیں ہوتا شمر؟ کس بات کا افسوس؟ حسین سے جنگ کرنے پر۔ ابن زبابی، حسین اگر دوبارہ زندہ ہو جائیں اور یزید کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں تو میں پھر ان کے خلاف اٹھنے والا پہلا شخص ہوں گا۔ تمہیں یہ بات قبول نہیں کہ ہم نے حسین کے معاملے میں یزید کا دھوکہ کھا لیا تھا؟ کیسا فریب، کیسا دھوکہ، خدا کی توبہ! اگر حسین نواسہ رسول ہیں تو کیا وہ بدعت ایجاد کر سکتے ہیں، سنت توڑ سکتے ہیں، خلیفہ کے خلاف قیام کر سکتے تھے؟ خدا کے احکامات کے خلاف تو رسول بھی نہیں جاتے۔ نعوذ باللہ! اگر کوئی پیغمبر بھی غلطی کر لیتے خدا انہیں بھی معاف نہ کرتا اور اپنے تعلق کا رشتہ ان سے توڑ دیتا۔ کیا تم ان باتوں کو دل کی گہرائی سے کہہ رہے ہو؟ کیا مجھے بچہ سمجھتے ہو یا مجھے آل امیہ کا جاسوس سمجھ کر رکھا ہے جو تمہارے عقیدے کی تفتیش کر رہا ہے؟ یہ میں ہوں پگلے، تمہارا دوست۔ گویا ہم نے آپس میں بھائی چارگی کا صیغہ پڑا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہر خلیفہ کی بیعت توڑنا
دین میں بدعت کرنا نہیں کہلاتا، خاص طور پر یزید جیسا خلیفہ جو کھلم کھلا شریعت کو پامال کرتا تھا۔ دوسری بات یہ، اگر خلیفہ کی بیعت شکنی معصیت ہوتی تو پھر صفین میں جتنے لوگوں نے علی کی بیعت شکنی کی وہ سب گناہگار ہوئے، جن میں سے میں اور تم شامل ہیں۔ کیا سمجھاؤں؟ رستم نے زیادہ ہی دیر نہیں کرتی؟ جب تک تم شخص یقین تک پہنچو گے رستم بھی پہنچ جائے گا۔ کیا بات ہے، چپ ہو گئے ہو بھائی؟ خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ کڑ رہا ہوں بھائی، میں اپنی بری تقدیر پر کڑ رہا ہوں۔ کاش مجھے خدا اس گدھے کی شکل میں پیدا کرتا۔ کفران نعمت مت کرو، خدا کو برا لگتا ہے یہ سب۔ خدا کی پناہ کے اسے کچھ برا لگے، یہ گدھا ہر لحاظ سے مجھ سے بہتر ہے۔ خدا نے مجھے تمسخر کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ کیا کفران نعمت ہے بھائی؟ استغفار کرو۔ ارے بھائی، لگتا ہے کچھ زیادہ ہی برا لگ گیا تمہیں۔ میری جگہ ہوتے تو میرا درد سمجھتے۔ ایک بالش کا سر اور وہ بھی ایک مٹھی سی عقل جو کسی کام کی نہیں، اس پہ شکر، خدا کا شکر ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے۔ کیا مالکوں کی کمی تھی کہ خدا نے شمر جیسا ایک دیو میرے نصیب میں دیا؟ اگر تم میری جگہ ہوتے تو کیا تمہارا دل نہیں جلے گا؟ بے شک میرا دل بھی چلے گا۔ میں تمہاری جگہ ہوتا تو کچھ تاریخی کام کر کے دکھاتا۔ دیکھو خدا نے تمہیں کتنا عزیز رکھا ہے، تمہیں ایک ایسے دن کے لیے زندہ رکھا۔ اگر قدر نہ کرو تو گناہگار ہو، اگر تم میں غیرت ہو تو خدا کو خوش کرو گے اور ہمارے تاریخ والے رستم کی طرح اس دیو کو مار ڈالو گے۔ خدا کی پناہ۔ ویسے بھائی یہ شرم کے چہرے پر دھبے کیسے ہیں؟ اسے برس کی بیماری ہے، اس کا سارا جسم اس کی سڑی شکل کی طرح دھبے والا ہے۔ برس؟ یہ برس کون سی بیماری ہے بھائی؟ یہ ایک عجیب سی بیماری ہے بھائی، جسم کی کھال کو دھبوں سے بھر دیتی ہے، نہ درد نہ دوا۔ اس جاہل کو اس کے یہ دھبے بہت عزیز ہیں۔ کاش اسے طاعون کی وبائی بیماری ہو جاتی، وہ سمجھتا ہے کہ ان دھبوں نے اس کی ہیبت مزید بڑھا دی۔ بلکہ زیادہ خوفناک ہو گیا ہے، زیادہ منحوس دکھتا ہے۔ تیری حکمت پر قربان ہو جاؤں مالک، دیکھو وہ کس طرح انسان نما حیوانات کی نشاندہی کرتا ہے۔ اگر وہ عام لوگوں کی طرح ہوتا تو شمر کہاں ہوتا؟ تمہیں بھوک نہیں ہے بھائی؟ تم بتاؤ۔ خدا کی پناہ بھائی، میرا پیٹ بھوک سے درد کر رہا ہے۔ پتا ہے ہم نے کب ناشتہ کیا تھا؟ مغرب ہونے والی ہے، کھانا نہ کھا لیا جائے، کہیں شکار تک پہنچنے میں دیر نہ ہو جائے۔ مت ڈرو غربی بھائی، جب تک میں شمر تک نہ پہنچ جاؤں شمر اپنی جگہ سے ہلے گا بھی نہیں۔ کچھ سکون کا سانس لے لیں، کچھ کھا پی لیں تاکہ شمر کو شکار کرنے کی طاقت تو ہو ہم میں۔ صرف اتنی دیر کہ ہم کچھ کھا لیں اور نماز پڑھ لیں۔ میں تمہارے قربان جاؤں بھائی، جب تک تم وضو کرو گے میں بھی اپنا رزق فرات سے نکال لوں گا۔ مچھلی پکڑنے آتی ہے تمہیں؟ بھائی میرے اس بیکار سے حلیے اور میری حرکتوں پہ مت جاؤ۔ شمر کو مارنے کے علاوہ وہ کام جانتا ہوں جو کسی جن اور پری کو بھی نہ آتے ہیں۔ ابھی دیکھنا۔
अगर शिवर ने हमें देखकर ये पूछ लिया कि तुम्हारे साथ ये दुम छल्ला कौन है, तो क्या जवाब दूं? कहना वही सारबान है जिसने इब्ने ज़ियाद को ऊंट के पेट के नीचे छुपाकर उसे भागने में मदद की। काम ख्याली है। शिवर भी एक सादा लौसा आदमी है जो मान भी जाएगा। भाई तुम मुझे शिम तक पहुंचा दो, मैं वो काम करूंगा कि उसे जरा सा भी शक नहीं होगा। खुदा की पनाह, शिम चालाकी और मक्कारी का बादशाह है भाई। उसके पास चील की आंखें हैं और घोड़े के कान और कुत्ते की सी सूंघने की हिस्स है। खयानत की बू को दूर से पहचान लेता है। मैं शर्त लगाता हूँ कि वो तुम्हें देखते ही पागल हो जाएगा और कहेगा कि ये आदमी मुख्तार का आदमी, इसे छेड़ा नहीं जा सकता। फिर क्या होगा, हम दोनों का सर कलम हो जाएगा। मैं भी उसी मालिक का पला हुआ हूँ जिससे तुम्हारे मालिक की जिंदगी जीरन बना दी है। तुम सिर्फ मुझे दूर से शिम दिखा दो, फिर देखो मैं कैसे उसकी रूह कब्ज करता हूँ। क्या तुम कर लोगे? तुमने मुझे इतना छेड़ा है कि मैं तंग आ गया हूँ कसमें खा खा कर। तुम वाकई सही कह रहे हो भाई, छोटी कसम इंसान को खराब कर देती है। बहरहाल तुम शिवर से मुकाबला नहीं कर पाओगे। नमाज पढ़ ली तुमने? तुमने पढ़नी दी है मुझे, चलो मिलकर पढ़ते हैं। हाँ, पहले नमाज, इसके बाद खाना। मैं शिवर की तरह नमाज पढ़ना जानता हूँ, कोई मसला तो नहीं? नहीं, इसमें क्या हर्ज है। असल मकसद तो दिल को खुदा तक पहुँचाना है। मछली जल ना जाए। जल्दी आओ भाई, सफर की नमाज मुख्तसर होती है। जब तक मछली पकेगी हम नमाज पढ़ चुके होंगे। तो फिर इसके नीचे की आग हल्की कर दूं, कहीं जल ना जाए। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। क्या कर रहे हैं यस्ता? मछली की हवस में रुक गए हैं। बज़ाहिर ये रुस्तम कोई बहुत बड़ा मक्कार आदमी है। एक चश्मे ज़रन में इतनी बड़ी मछली शिकार कर ली। लानत है उस मक्कार आदमी पर। ये कौन सा मछली खाने का वक्त है? मेरे ख्याल से इस चालाक आदमी ने ज़रबी को किसी जाल में फंसा लिया। अमीर, मसलियत जाने तो इनके करीब हो जाते हैं। मुझे डर है कि ये ज़रबी के चुंगल से निकल जाएगा। मगर बहुत ध्यान से यस्ता, उसे भिनक भी पड़ गई कि हम छुपे हुए हैं तो हम शिमर तक नहीं पहुंच सकेंगे। आप बेफिक्र रहें अमीर। ज़रबी भाई मर गए या नहीं? तुम कितने भारी हो भाई ज़रबी। चलो चलो, कोई बात नहीं। नहर की बड़ी मछलियां तुम्हें खा ले, इनकी तो बिरयानी होगी। अमीर, वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। उसने ज़रबी को मार डाला। ज़रबी को मार डाला? इतनी आसानी से?
مجھے پتا تھا یہ اس کی چال ہے، مگر وہ ضربی کو مار دے گا اس کی توقع نہ تھی مجھے۔ جلدی جلدی چلنا، کیا ضروری ہے کہ تجھے سیدھے سے چکھاؤں؟ آپ کا غلام آ گیا سرکار۔ میری جان نکال دی تھی تم نے منوس، کس جہنم میں مر گئے تھے؟ خدا کی پناہ، آپ کو ہاتھ پیر باندھ کر مختار کے پاس لے جائیں اور زندہ چھوڑ دیں، یہ معجزہ نہیں؟ سونا کہاں ہے میرا احمق؟ وہ سارا سونا برباد ہو گیا۔ کوفے کے دروازے پر شاکری عرب نے میرا راستہ روکا، سونا جو دیکھا تو اتنے سوالات پوچھے کہ مجھے پہچان لیا۔ ہاں، وہ لوگ بہت جلے جب انہوں نے یہ سنا کہ شمر بھاگ گیا ہے۔ اس کے بعد میرے ہاتھ پیر باندھ دیے، مار مار کر مجھے اور میرے گدھے کو مختار کے پاس لے کر چلے گئے۔ یقیناً تم نے مختار کو دیکھتے ہی سب کچھ بول دیا ہوگا۔ آپ کی داڑھی کی قسم میں نے کچھ نہیں بتایا۔ اس نے پوچھا کہ شمر کہاں چھپا ہوا ہے، میں نے بات گھما دی کہ زبانی یاد نہیں، دیکھ کر بتا سکتا ہوں۔ وہ بھی دھوکے میں آ گیا اور یقین کر بیٹھا۔ اپنے غلام ضربی کو میرے ساتھ بھیج دیا کہ آپ تک پہنچا دے۔ ضربی کو مار کر میں بھاگ آیا۔ لعنت ہے تجھ پر جاہل کہیں گے، تم اپنی مٹھی بھر دماغ کے ذریعے مختار کو دھوکہ دینا چاہتے تھے۔ احمد کہیں کہ میں اپنی اتنی سمجھداری کے ساتھ پھر مختار کے آگے مغلوب ہو گیا۔ چلو جلدی کرو، یہ سارا سامان اٹھا کر یہاں سے جلدی چلیں۔ ابن زبابی، ارے او ابن زبابی، زبابی کے بچے! اس نے اپنی تلوار کو اپنی شال کے نیچے چھپایا ہوا ہے۔ ابو جہل کہیں گے، اگر تم زبی کو نہ مارتے تو ہم اسے لقمہ بنا کر اپنی جان بچا سکتے تھے۔ واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ شیر اڑنا چاہو یا رینگنا چاہو، بھاگنے کا راستہ نہیں رہا۔ میں ادھورے کام کو پورا کرنے آیا ہوں۔ اپنی تلوار سے التماس کرو، شاید وہ تمہاری جان بچا لے۔ یہاں پر کوئی نہیں ہے، چلو چلتے ہیں۔
पास पानी न ले जाने पाए। जाओ जाओ, उसके पानी की बश को छेद दो। इसका सर काट कर एक बोरी में लेके चलो ताकि अमीर को दे सके। बाकी लोगों का क्या हुआ यजदान? सिवाय ज़र्बी के कातिल के और कोई यहाँ नहीं है। तुमने सारी जगह देख ली हैं? कोई नहीं है, शायद भाग गए हो। ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। ये कौन सी जगह है सनान? शेख, जब सनान सारबान हो तो उसे मालूम है कि तुम जैसे ऊंट को कहाँ बिठा। मुख्तार के खौफ ने मुद्दतों से हमारी नींदें उड़ा के रख दी हैं। आज रात तुम अपने बचपन के दिनों की तरह पुरसुकून नींद सो सकते हो और मैं जवानी के दिनों की तरह मुख्तार से बेखौफ होकर अपनी दुल्हन के हिजले में जाऊंगा। सही, तो हमारे आवारा मजनू ने लैला की भूल सूंघ के रास्ता बदल लिया है। रुकने का इरादा तो नहीं है तुम्हारा? हमारा दिमाग खराब था कि हम यहाँ आए। हमें आज की रात एक पुरअमन जगह में बितानी होगी। सनान, तुम भूल गए हो हमने कितनी मुसीबतों से कूफे के रास्ते काटे हैं। मुख्तार के आदमी हमें शिकार करने के लिए वक्त की तलाश में हैं। तुम अपने पैरों से चलकर जाल में गिरना चाहते हो। हम मुख्तार की हुकूमत से बहुत दूर हो चुके हैं। सनान, हमारी लापरवाही ने हमें आज ये दिन दिखलाया है। क्या कम तकलीफें उठाई हैं हमने? क्या सोचकर अपने आप को इस गांव में फंसा लें? इन दिनों मुख्तार ने लालिश का भूत बहुत सौ के सर पर सवार कर दिया है। अगर किसी देहाती ने चंद सोने के सिक्कों की लालिश में हमें फंसा दिया तो फिर क्या करेंगे? मुख्तार का हुक्म इन इलाकों में नहीं चलता। इतनी चूचरा मत करो। तुम्हारा हुलिया उस मुर्दे की तरह है जो कब्र से उठाओ। आओ चलें। आज रात अपने आप को सुकून दें ताकि बसरा तक पहुंच सकें। मैं जहालत नहीं करूंगा। तुम गधे भी और बुज़दिल भी। तुम्हारे बाप अशस की जुर्रत तुमसे बहुत अच्छी थी। ज़हे नसीब अनस के, क्या खूब शेर बेटा परवान चढ़ाया है उसने। एहतियात को डर का नाम नहीं दिया जाता सनान। क्या कसम खाऊं कि इस गांव के लोगों ने मुख्तार का नाम तक नहीं सुना है। उनकी सारी दीनो दुनिया उनके गाय, गधे, भेड़ और उनकी फसलें हैं। इन्हीं लोगों से तो डरना चाहिए। खतरा हमेशा वहीं पर होता है जहां की तवक्को नहीं होती। तुम्हारी मर्जी, मत आओ। मैं आज रात अपने ससुर के घर जाऊंगा और फुकरा और जोफा के अमीर की बर्बादी के नाम पे खूब पीऊंगा। सनान, देखो शैतान के धोखे में मत आओ। तुम मुद्दतों से मुख्तार के डर से आवारा हो। सिर्फ आज रात के लिए सब्र करो। हम कल रात बसरा पहुंच जाएंगे। फिर इतना ऐशो नोश करना कि फट जाओ। तुम नहीं समझोगे शेख, नहीं समझोगे।
اگر تمہارے انتظار میں بھی عذرا جیسی کوئی نوجوان دلہن گھر میں بیٹھی ہوتی تو تم میری مجبوری سمجھ جاتا. مت جاؤ احمق، مت جاؤ. اس زندگی میں حماقتوں کے بغیر دل کو ہرگز سبق نہیں ملتا. پھر ملیں گے احمق کہیں کے. یہ بات سچ ہے، صرف اس جیسا احمق ہی حسین ابن علی کا سر کاٹ سکتا تھا. یہ کیا طریقہ تھا عذرا؟ بچی کیوں بن رہی ہو؟ ارے کیا ہو گیا بھائی؟ تم نے پھر الٹے سیدھے وہم و گمان شروع کر دیے. جاؤ اپنا منہ ہاتھ دھو کے حلیہ درست کرو. خوش آمدید، خوش آمدید. آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی. ظہر نصیب کہ آپ نے غریبوں کو بھی یاد کیا. عراق کے حالات درہم برہم ہو گئے ہیں بیوی. کچھ مہینوں سے کوفے میں ایک ایسا زلزلہ آیا تھا کہ آج تک سب اس کی زد میں آ رہے. خدا کی پناہ، کوئی بڑا نقصان تو نہیں ہوا؟ کوئی مرا تو نہیں؟ بی بی، ہمارے داماد کی زلزلے سے مراد جنگ ہے، واقعی زلزلہ نہیں. بی بی، اب تک ہماری بیگم ہمیں دیکھنا نہیں چاہتی. اتنے دنوں کے بعد اسے ملنے آتے ہیں تو اسے اجنبیت سی ہونے لگتی ہے. کچھ دن اس کے پاس رہیں گے تو ٹھیک ہو جائے گی. میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے بی بی. میں بصرہ کی طرف جا رہا ہوں. جان بوجھ کر ادھر کا راستہ اختیار کیا تاکہ آپ لوگوں کو دیکھ سکوں، اور خاص طور پر عذرا کی وصالت کے لیے. تم ماں ہو بی بی، تمہیں اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کرنی چاہیے تھی کہ وہ اپنے شوہر کا استقبال کرے. میری عذرا نہ بے رخی کرتی ہے نہ ہی تند مزاج ہے. آخر وہ بیچاری گونگی ہے، اپنی عمر کی لڑکیوں کی طرح زبان تو نہیں چلا سکتی نا. آپ قابل احترام شخص ہیں، اسے اس کی بے زبانی کی خاطر معاف کر دیجئے. زیادہ لحاظ اور رکھ رکھاؤ مت کرو بی بی. اگر مجھے زبان والی بیوی چاہیے ہوتی تو ایسی 2-3 تھی میرے پاس. ان میں سے ہر ایک کی 40 گز کی زبان ہے. بہت بک بک کرتی تھی. یہ لو بی بی، اس سے شیخ کے لیے کباب بنا لو. بی بی، عذرا کو پکارنے سے غافل مت ہونا. اور سناؤ میرے دوست، کیا نئی تازی خبریں ہیں؟ خدا کا شکر ہے. کیا بتاؤں جناب، میرے پاس کون سی خبریں ہو سکتی ہیں؟ جنگ کی خبریں عام ہوتی ہیں جو کہ آپ کے پاس ہیں. ہماری خبر ہے کہ ہم بے خبر ہیں. گدھے کا بچہ ہو گیا ہے اور آج کل کھیلتا کودتا ہے. بڑی مدتوں سے میں کھل کر نہیں ہنسا تھا. یہ ہسمکھ مزاج ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس کی قدر کرو. کاش میں بھی تمہاری طرح ایک عام سی رعیت ہوتا اور گدھے بھیڑ اور زمین میں مگن رہتا. شیخ صاحب، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ دن رات جانوروں کی طرح کام کرنے کی بھی بھلا کوئی حسرت کرتا ہے کیا؟ یہ نشانات دیکھ رہے ہو؟ جتنے ہل زمین پر چلائے ہیں اس کے نشانات ہاتھوں پر بھی رہ گئے ہیں. کوفے کی کیا خیر خبر ہے؟ کچھ نہیں. ایک کتا گیا اور ایک بھیڑیا آ گیا. بدبخت تو عوام ہیں جنہیں ہر دور میں ڈر ڈر کے جینا پڑتا ہے اور اپنی قربانی دینی پڑتی. میں نے سنا ہے مختار نامی کوئی شخص نیا دین لے کر آیا ہے.
کاش کوئی نیا دین لایا ہو. مختار ایک ایسا پاگل ہے جو صرف آدمزاد کے خون سے سیر ہوتا ہے. تعجب ہے، لوگ بھی الگ الگ خبریں اڑاتے ہیں، بالکل بدلی ہوئی خبر ہم تک پہنچتی ہے. ہم نے تو سنا تھا کہ مختار فرزند رسول کے خون کے انتقام کے لیے کھڑا ہوا ہے. کان اور آنکھ کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ حد سے حد 4 انگل. غلط، بالکل غلط. دیکھنے اور سننے میں زمین و آسمان کا فاصلہ ہے. جب تک کوئی چیز اپنی آنکھ سے نہ دیکھ لو اس پر یقین مت کرنا. یہ لو تمہارا اس سال کا حصہ. دل چاہتا ہے کہ آج کی رات نہ دین کی فکر کروں اور نہ ہی جنگ کی. نوش کیجیے، خدا کرے یہ کھانا آپ کے جسم کو لگے. تم نے جانور کو چارے کے آگے اس لیے باندھا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے شیخ. تم نے کس سے سنا کہ اس نے ایک مقدس ہستی کا قتل کیا ہے؟ گاؤں کی ساری لڑکیاں تمہارے شوہر سے حسد کرتی ہیں. تمہارا شوہر مقام و منصب والا ہے، جنگجو انسان ہے. کیا کھاؤ خدا کی قسم. ان باتوں سے تو خون کی بو آ رہی ہے. عرب کی کس عورت نے اس سے شادی کر لی ہے کہ تم اس کی دوسری بیوی ٹھہرو گی؟ بس بکواس بند کرو. تم حد سے زیادہ نخرے دکھا رہی ہو. ایسے نخرے دکھا رہی ہو جیسے ہماری گونگی بیٹی کے لیے 100 رشتے دروازے پر کھڑے ہوں. ایک جوان لڑکی بن بیاہے گھر میں بیٹھی رہے تو لوگ دسیوں باتیں بناتے ہیں. وہ کہاں سے بڈھا لگتا ہے؟ تمہارے باپ سے زیادہ جوان لگتا ہے. اگر یہ ایک آنکھ والا دیو نہ ہوتا تو تم کنواری مر جاتی. ہماری عزت داؤ پہ نہ لگاؤ عذرا. کیا تم چاہتی ہو کہ ہم گاؤں کے لوگوں کے سامنے شرم سے پانی پانی ہو جائے؟ خدایا، یہ کیسی آفت ہماری جان پہ آ گئی ہے. عذرا، 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 یہ پیر صحرا کی چلتی ریت میں چل چل کے جل چکے ہیں. ان کی دوا تمہارے ہاتھ میں ہے، اور ایک ٹھنڈے پانی کا تسلا جس سے تم میرے پیر دھلاؤ. زے نصیب میرے، میں 10 تک گنوں گا. اگر تم نہیں آئی تو تمہیں طلاق نہیں دوں گا، تمہارا سر ہی قلم کر دوں گا. سنا تم نے؟ تم نہیں آئی، طلاق نہیں دوں گا، تمہارا سر قلم کر دوں گا. جاؤ میری بیٹی، جاؤ میری گڑیا، جاؤ نا میری جان. تم نے سنا نہیں؟ اگر نہ گئی تو تمہارا سر
4 5 6 7 8 9 یہ لو شیخ، میں تمہارے پاؤں ایسے دھلاؤں گا کہ راستے کی ساری تھکن بھول جاؤ گے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، تمہارے ہاتھ تو پتھر کی طرح ہے۔ آخر میری ایک بیوی ہے وہ میری۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میری منحوس بیوی میرے پاؤں دھلائے، نہ کہ میرا بڈھا سوسان۔ خدا غارت کرے تمہیں عذرا، یہ سب کیا کر رہی ہے بے غیرت کہیں کی؟ وہ تمہارا شوہر ہے، کوئی اجنبی تو نہیں ہے۔ تم میری عزت سے کیوں کھیل رہی ہو بے اس کہیں کی؟ آج چلا دیا تو میں مار ڈالوں گا یہ اپنے آپ کو۔ باپ نظر آ رہا ہائے میری بچی، مت مارو اسے۔ ہٹ جاؤ، یہ سب تمہارے رحم و کرم سے ہوا ہے۔ اگر تم نے اسے طور طریقے سکھائے ہوتے تو یہ ایسی نہیں ہوتی۔ کہاں جا رہی ہو؟ بدتمیز، کہاں جاؤ گی بچ کے مجھ سے؟